کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دینی ہے, مہلت دینی ہے. ورنہ لوگ سرکشی کرتے ہیں, کئی لوگ ایسے ایسے جرم کر بیٹھتے ہیں, اگر اللہ ان کا حساب دینے پہ ہے ذرا مہلت نہ دے, مگر اللہ نے مہلت دی ہے, ڈھیل دی ہوئی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کلمہ سبقت نہ جا چکا ہوتا تو ہم ان کو جلدی پکڑ لیتے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور وہ تو قرآن کے بارے میں سخت بے چینی کی شک میں مبتلا ہے. قرآن سنتے بھی تھے لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ جادو ہے. کئی روایتیں اس طرح ملتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سنا, قرآن سنا, بعض مسلمان ہو گئے. لوگ اپنے بچوں کو, اس زمانے کے لوگ اپنے بچوں کو روکا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض آپ کے اصحاب ایک ایسی کلام پڑھتے ہیں, ایسا جادو کرتے ہیں جو سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کے پہلے مبلغ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ میں. تو ان کو اللہ نے ایسی میٹھی آواز عطا کی تھی کہ جو قرآن سنتا مدینے میں فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا. اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے, وہ جو عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کی ہے, تو انہوں نے اپنے بچوں کو روکا تھا کہ قرآن نہ سننا, لیکن اس کے روکنے سے پہلے اس کے بچے, اس کی بیوی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے قرآن سن کر مسلمان بن چکے اس کے روکنے سے پہلے. تو یہ قرآن کی تاثیر ہے اور یہ ایمان والوں پر اثر کرتی ہے جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے, من عمل صالحا فلنفسه, وہ اس کے اپنے لیے ہے, وہ اس کے لیے ہے, اس کو اجر ملے گا. فعليها ومن اساء فعليها, اور جو برا کام کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے, اس کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربك بظلام للعبيد, اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. نیکی کرنے والا, نیک عمل کرنے والا, مومن مرد ہو یا عورت ہو, اس کا اجر اللہ کے ہاں جنت ہے. اس کا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا, ذرا برابر بھی اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اقطابها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم من شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے, قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بیان فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللہ بھی فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے علم کے بارے میں, اس کو خالصتاً اللہ ہی ظاہر کرے گا. پھر حدیث جبریل, ایک بڑی مشہور حدیث ہے, بخاری مسلم میں آتی ہے, حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, صحابہ نے دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے اجنبی آدمی معلوم ہو رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, سوالات کرنے شروع کر دیے اسلام کے بارے میں, توحید کے بارے میں, حتیٰ کہ سوال کرتے کرتے کہا متی الساعة, قیامت کب قائم آئے گی, کب قائم ہوگی, قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوال کر رہا ہے جتنا اس کے پاس علم ہے, جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے پاس بھی اتنا علم ہے, وہ کچھ زیادہ نہیں جانتا. تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور سوالوں کے جواب اللہ کے نبی سے سن کر ساتھ ساتھ تصدیق بھی کرتے جا رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے کہ سائل خود ہی اس بات کی تصدیق کرتا ہے گویا کہ اس کو اس کا جواب پہلے سے معلوم ہے. پھر سوال کرتے کرتے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی نشانی کیا ہے, تو آپ علیہ السلام نے نشانی بیان فرمائی کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی, ننگے بدن والے, ننگے پاؤں رہنے والے لوگ بلند بلڈنگیں بنائیں گے, فخر محسوس کریں گے. بکریوں کے چرواہے پختہ مکان یعنی کہ بلڈنگیں بنانے پر فخر محسوس کریں گے. جبریل علیہ السلام اس حدیث میں یہ واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو سوال کر رہا ہے جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا ہی مسئول کے پاس علم ہے. اللہ فرماتا ہے الیہ یرد علم الساعة. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بیان فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام.
اللہ کریم فرماتے ہیں، غالباً یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ کے پاس علم ہے. یا فرمائے الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم من الشركاء. اللہ کریم فرماتے ہیں اور جو پھلوں میں شگوفے نکلتے ہیں اور جو وما تحمل من انثى جو ماں جو مؤنث اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس سے مراد انسان بھی ہے حیوان بھی ہے، جو چیز اپنے پیٹ میں بچہ اٹھانے والی ہے حاملہ ہے، فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. سارے کا سارا بچے کا بچی کا کیسا ہے، بیمار ہے تندرست ہے، اس کا مؤنث مذکر ہونا، یہ سارا اللہ کے پاس علم ہے. اللہ کریم نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے ان آیات سے، اگر بندہ صدق کے دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور کینہ بغض حسد نکال کر قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھے تو اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بھی کہا جاتا ہے، عالم الغیب بھی کہا جاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں، پوری کائنات سے اللہ کے نبی اعلیٰ اولا عرفہ اکمل بہتر ہے، دو جہانوں کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. لوگ تو اپنے پیروں بزرگوں کی بلیوں کا بھی علم غیب سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ہے. اپنے پیروں کی علم غیب کی داستانیں سناتے ہیں، ان کے جانور جو انہوں نے پالے ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں علم غیب ہے. اللہ یہاں پر نبی کے علم غیب کی نفی کر رہی ہے. اللہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجیے لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں غالباً 187 نمبر آیت ہے، 87 نمبر 187 88 نمبر آیت ہے. اس کا ترجمہ پڑھنا ذرا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے قل کا میں نے پیغمبر فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی. کیا پہنچی نہیں اللہ کے نبی کو؟ اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ سے زیادہ عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کتنے بے چین رہے، پریشان رہے. جس کی بیوی پر بہتان لگ جائے کتنا بڑا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں گئے، آپ کے دندان شہید ہوئے. اگر اللہ کے پیغمبر کو معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور طریقہ اختیار کرتے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر اپنی زبان سے فرما دو کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت، حفاظ کرام کی جماعت کو بھیجا. ازل اور قارہ قبیلے کے لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ پہنچا. اللہ کے عام یہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی. اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے. فرضی نمازوں میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دی ہیں کہ اے اللہ انہوں نے میرے صحابہ اکرام کو شہید کیا ہے، ان کو ہلاک کر دے. بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں. اگر میرے نبی کو معلوم ہوتا کہ میرے وہ جماعت جو حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے اور سمجھانے کے لیے جا رہے تھے، مبلغ بن کے جا رہے تھے، اگر میرے نبی کو پتا ہوتا، معلوم ہوتا پہلے سے کہ ان صحابہ کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بھیجتے. یہی قرآن کی تفسیر ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ مِنَ الشُّرَكَاءِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے سب کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ ڈاکٹر لگاتے ہیں مشینیں لگا کے، پھر بھی ان کی مشینیں فیل ہو جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے ماسٹر بڑے بڑے کچھ کہتے ہیں. میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میرا بڑا بیٹا، میرا ایک ڈاکٹر دوست تھا،